اب دیکھیے کہاں میں نے گفتگو شروع کی اور کہاں پر میں آ گیا. سورہ مبارک توبہ کلام مجید کا یہ نواں سورہ ہے, اور ہمارے پاس جید علماء نے کہا ہے کہ 114 سورہ قرآن مجید کے اس سورے کا نزولی نشان 113 ہے. یعنی اس کے بعد سورہ نصر نازل ہوا ہے, یہ آخری آنے والا سورہ ہے, سورہ توبہ نصر سے قبل. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سورہ کے تعلق سے بچہ جانتا ہے کہ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, بسم اللہ کے بغیر سورہ شروع ہو رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نہ کسی تفسیر کے موقف میں ہیں, نہ کسی تفصیلی مباحث کو پیش نظر رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا سمجھ لیجئے اہم ترین سورہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں نواں سورہ ہے. اس سورہ کی میں نے 119ویں آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے, مختصر سی آیت ہے, مگر معانی و مفاہیم میں اتنی بلند ہے کہ آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے ایک واقعہ میں نے بیان کیا اور آپ سے یہ کہا کہ یہ واقعہ اگر یہ طے کر رہا ہے کہ دربار میں معصوم نہیں جاتا تو پھر کوئی معصوم دربار میں نہیں جاتا. یہ بات یاد ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں. بچے ہمارے سامنے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہی اس تعلق سے میں ان کو اپنی فکر کا محور بناتا ہوں اور اپنی فکر کے پیش نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس آیت کو سمجھنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی, دقت نہیں ہوگی. اے ایمان والو, سب سے پہلے تو ایڈریس کیا ہے صاحبان ایمان کو, اور اس کے بعد یہ کہا کیا وہی طریقہ, وہی بات, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک اصول آپ کے حوالے کر دیا. دیکھو صاحب ایمان ہو تو صاحب ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خوف خدا لازم رہے, پیش نظر رہے, تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے, تمہاری حیات کا عنصر رہے, تمہاری زندگی کا حصہ رہے. خوف کے بغیر جو خوف الہی ہے, خوف بادشاہ نہیں, کسی ظالم, کسی جابر, کسی مستبد کا خوف نہیں, اللہ کا خوف. اور وہ خوف کہ جس کے لیے کہا اختیار کرو. دیکھیے کائنات کو پیدا کرتا ہے, جبر نہیں کرتا. کائنات کو پیدا کرتا ہے, مخلوقات کو پیدا کرتا ہے, اس میں اشرف المخلوقات کو بناتا ہے, مگر ان سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر اپنے آپ کو ایمان کی منزل پر لاتے ہو تو یاد رکھو تمہارا شعار, تمہارا طریقہ, تمہارا طرز زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم خوف الہی میں ہر آن اپنے آپ کو نہ پاؤ. اس کا مطلب یہ ہے بحث خارج ہو جائے گی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں مگر اللہ کون, خوف کیسا, کس طرح سے ڈرنا, خشیہ کس کو کہتے ہیں, اس کی بارگاہ میں کس طرح سے گڑ گڑاتے ہیں, اس کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوتے ہیں, جب تک یہ صورت قائم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ سے گفتگو کر ہی نہیں رہا ہے. جتنا آپ سمجھیے کہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے, جتنا آپ سمجھیے کہ قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے, جتنا آپ سمجھیے کہ قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے, جتنا آپ سمجھیے کہ قرآن آپ ہی کے تعلق سے مصروف بکار ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تقوی آپ کا شعار نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, آپ کی زندگی کا طریقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے مرحلے میں کوالیفائی ہی نہیں ہوتے. اس مجمع میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں, کیوں, مجھے ایک اہم نتیجے تک جانا ہے. دیکھیے خوف خدا ہوگا تو انسان ایک مرتبہ آمادہ کرے گا کہ کس کے ساتھ ہونا ہے اور کس سے الگ ہو جانا ہے.
اگر انسان اس تقدیم اور اس تاخیر کو پیش نظر نہ رکھے تو سمجھیے کہ زندگی بیکار ہو جاتی ہے. ہم یوں ہی اٹھ کے نہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نہ ہی ہم یوں ہی کسی سے برات اختیار کرتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس اگر تولا ہے تو تعقل کے نتیجے میں ہے، تورا ہے تو تعقل کے نتیجے میں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور جس کو ہمارے پاس اردو کے ترجمہ کرنے والوں نے پرہیزگاری کہا ہے. اب آج کا ہمارا بچہ پرہیز تک تو سمجھ لے گا، یہ گاری کا جو آگے ایک اضافہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، فارسی ترکیب ہے ظاہر ہے، مگر ضروری ہے سمجھانے کے لیے. اور پھر ہمارے پاس تو انگریزی میں بہترین ترجمے موجود ہیں، اور اگر انگریزی کے ترجمے آپ کے پیش نظر ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں. وہاں پہ لفظ فیئر بھی استعمال ہوا ہے جو انتہائی نامناسب ایک لفظ ہے. موجودہ انگریزی جو مروجہ انگریزی ہے اس میں لفظ فیئر کا استعمال جس طرح سے ہوتا ہے وہ مناسب ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں خوف خدا کو آپ فیئر آف اللہ کہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں شاید کہتا ہوں اپنی تقاریر میں کہ ابھی زبان میچیورٹی کے اس لیول پر نہیں آئی جتنی کوشش کر رہے ہیں کرنا چاہیے. میں بھی اس کوشش میں شامل ہوں، ایسا نہیں کہ میں الگ ہوں یا یہ نہ سمجھیے کہ میں انگریزی کا کوئی بہت بڑا مخالف ہوں. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایسا لفظ رکھ دیا جائے کہ جس کو آپ کہہ سکے کہ ہم پلہ ہے، ہم پلہ ہے. فکر قرآن سے ہم پلہ لفظ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک بات نہیں، اس میں نہ تو طاقت آئے گی نہ ہی اس میں قوت آئے گی، اور نتیجے میں ظاہر ہے کہ انسان پھر فعال بھی نہیں ہو سکتا. آج کے بچے کو آپ اگر خوف کہیں اور فیئر کہیں تو ایک مطلب ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والے اس خوف اور فیئر کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح سب کانٹیننٹ میں رہنے والا لیتا تھا اس لفظ کو. یہاں پر تو ادارے ایسے موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ٹیلی فون کو اٹھائیے، اپنے آپ کو اس خوف سے دور کر دیجئے. ایسے ادارے موجود ہیں، مگر یہ کس خوف کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سے فیئر کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ فیئر آف اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تو خوف دور ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ تو اختیاری ہے. اختیاری کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف نگران ہے ہماری زندگیوں پر. یہ نگرانی کر رہا ہے. یہ خوف آپ کو نہ منتشر کر رہا ہے، نہ یہ خوف آپ کو پریشان کر رہا ہے، نہ یہ خوف آپ کو حیران کر رہا ہے. تقویٰ کسی ایسے خوف کا نام نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ ہمیں متواتر پریشان کر رہا ہے. ہراسمنٹ نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے نا، آپ لوگ تو جانتے ہیں، اور پھر اس کا بھی استعمال یہاں مناسب نہیں ہے کہ کیا کونوٹیشنز ہیں اس لفظ کے. مگر ہراسمنٹ اگر آپ دیکھیں یہ ہراس نہیں کرتا آپ کو، یہ ہراس نہیں کرتا آپ کو، بلکہ یہ آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کوئی ہے میرا پروٹیکٹر، کوئی ہے میرا محافظ، کوئی ہے مدافعت کرنے والا، کوئی ہے میرا دفاع کرنے والا، کوئی ہے میرا پرسان حال، کوئی ہے مشکلوں میں مجھے بچا لے جانے والا. تو وہ جو کوئی بھی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، جب تک اس کی رسپیکٹ پیش نظر نہ ہوگی اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ایک صورت ہے رسپیکٹ کی، کس کی؟ پیدا کرنے والے کی. کہ ہاں تو نے پیدا کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، اور ہمارا سر تیرے سامنے تسلیم کی منزل پر خم ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے تیرے سوا یہ سر کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے آگے سر جھکائیے، کئی ایک سے بے خوف ہو جائیے. صرف ایک کے آگے سر جھکانا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تقویٰ شعار ہے، یہ تقویٰ مزاج ہے، یہ تقویٰ آپ کا جز ہے، کاہے کا لازمہ ہے آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تقویٰ ہے جس نے آپ کو آپ کے اعمال و افعال میں باندھ کے رکھا ہے، اور ہر آن آپ پر ایک کڑی نگاہ ہے کہ کہیں تم اس سے باہر تو نہیں ہو. لیکن اب یہ ہے مشیت الہی، نظر نہیں آتا مگر موجود، دکھائی نہیں دیتا مگر رگے جاں سے قریب. اب اس کے بعد کچھ ایسے مظاہر کو ترتیب دینا ضروری تھا
کہ جس کے نتیجے میں خوف تو اللہ کا، مگر یہ خوف باقی کیسے رہے، یعنی پرپیچویٹ کیسے کرے. یہ لفظ کو بھی یاد رکھیے، اس کو باقی رہنا ہے، اس کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے، اس کا تسلسل ہے. اس میں ایک ایسی صورت ہے جس کو درمیان سے آپ ختم نہیں کر سکتے، قطع نہیں کر سکتے. اس صورت تسلسل کو جو خشیت اللہ میں موجود ہے، یہ کہہ کے متعارف کروایا، وہ